آج کے بعد مجھے فون کرنے کی ضرورت نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، سمجھے آپ؟ سارنگ کے اس ایک سرد اور غرور سے بھرپور جملے نے قاسم حسین کے تمام خواب چکنا چور کر دیے، اور انہوں نے بنا کسی تاخیر کے اپنی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ سبطین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لیکن جب نکاح کے لال جوڑے میں سج کر مناہل کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن چکی تو سارن کے اندر کا سویا ہوا جنون اور غیرت جاگ اٹھی۔ وہ شخص جس نے کبھی اس کے وجود سے انکار کیا تھا، اب اسے ہر قیمت پر، ہر جائز و ناجائز راستے سے حاصل کرنے پر تل گیا۔ اسی ہال میں بیٹھے سبطین کو کال آئی، اپنی بہن کی خیریت چاہتے ہو تو میری منگیتر کو ابھی طلاق۔ سارم نے انتہائی تلخ اور سرد لہجے میں فون پر دوسری طرف موجود شخص کو آخری بار خبردار کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے اس رشتے کے سلسلے میں بالکل کال نہ کرے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی سے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اتنا کہتے ہی اس نے بغیر کسی کا لحاظ کیے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری جانب قاسم علی کے چہرے پر شدید مایوسی اور دکھ کے بادل چھا گئے، مگر انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی بیٹی مناہل کا رشتہ فوراً ہی سبطین سے طے کر دیا اور جلد از جلد نکاح کی تیاریاں شروع کروا دی۔ شادی کے پرمسرور ماحول میں جب مولوی صاحب نے سبطین سے اس کا اور مناہل کا نکاح 50,000 روپے حق مہر کے عوض طے پانے کا اعلان کیا اور اس کی رضامندی مانگی، تو سبطین نے ایک مسکراتی اور محبت بھری نظر اپنے سامنے بیٹھی مناہل پر ڈالی اور نہایت خوش دلی سے 3 بار قبول ہے کہہ کر اس رشتے کو اپنا لیا، جس کے ساتھ ہی پورے ہال میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن جب مولوی صاحب نے یہی سوال مناہل کی طرف موڑا اور اس کا نام لے کر سبطین کے ساتھ اس کے نکاح کا شرعی حکم سنایا، تو مناہل کے ضبط کے بندھن یک لخت ٹوٹ گئے اور وہ شدید ہچکیوں کے ساتھ زاروں کی طرح رونے لگی۔ قاسم علی جو اپنی بیٹی کے بالکل قریب بیٹھے تھے، اپنی آنکھوں میں آنے والے آباء و اجداد کے درد اور آنسوؤں کو بڑی مشکل سے چھپاتے رہے، کیونکہ اتنی بڑی محفل اور رشتہ داروں کے سامنے وہ باپ ہو کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم مناہل نے شدید رندی ہوئی اور کانپتی آواز میں انتہائی بمشکل قبول ہے کہ 3 الفاظ ادا کیے، جس سے جہاں قاسم علی اور سبطین کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی لہر دوڑ گئی، وہیں اس محفل سے میلوں دور بیٹھا ایک شخص اندر ہی اندر شدید بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ مولوی صاحب کے 3 بار جملے دہرانے پر مناہل کا جھکا ہوا سر مزید جھکتا چلا گیا اور اس کے رونے میں مسلسل شدت آتی گئی، جبکہ قاسم علی نے شفقت سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، کیونکہ آج انہوں نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنا سب سے بڑا فرض ادا کر دیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں بے حد مطمئن تھے۔ چاروں طرف مبارکبادوں کا شور بلند ہوا تو قاسم علی نے بھی آگے بڑھ کر اپنے نو بیاہتا داماد کو گلے سے لگا لیا۔ ان دونوں کے درمیان جو پھولوں کا پردہ حائل تھا، اسے اب ہٹا دیا گیا تھا اور اسٹیج پر دونوں صوفوں کو ایک ہی قطار میں رکھ کر ان دونوں کو ساتھ بٹھا دیا گیا، جہاں مناہل ابھی تک مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ سبطین کے چہرے کی مسکراہٹ اور خوشی کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سبطین نے انتہائی شرارتی اور محبت بھرے انداز میں مناہل کی طرف جھک کر اسے بیگم کہہ کر نکاح کی مبارکباد دی، تو مناہل نے نٹکھٹ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، کیونکہ ان کے درمیان شادی سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ اسے کبھی بیگم کہہ کر نہیں پکارے گا، کیونکہ مناہل کو یہ لفظ بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن سبطین اب قصداً اسے چھیڑنے کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہا تھا۔ مناہل نے اس کی محبت بھری شرارت کو سمجھتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور مسکرا کر نظریں جھکا لی، جبکہ ہال میں موجود بے شمار لوگوں کی نظریں ان دونوں کے خوبصورت جوڑے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جہاں کچھ لوگ ان کی تصویریں بنا رہے تھے تو کچھ لوگ حسد اور جلن کے مارے دور کھڑے ان کو گور رہے تھے۔ دوسری طرف علینا نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بمشکل روکتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں اپنی ماں سے کہا کہ اماں، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سبطین کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، پھر آج یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہی علینا کے ذہن میں سبطین کا نام بٹھایا گیا تھا، مگر آج اسے کسی اور کا بنتے دیکھ کر وہ پریشانی اور غصے میں اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔
نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کے سامنے قصورواروں کی طرح نظریں چرا کر جواب دیا کہ یہ تو سب تقدیر اور قسمت کے کھیل ہیں، اس میں ہم عام انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ جس پر علینا نے فوراً شکوہ کیا کہ اگر آپ شاہ میر بائی کو انم سے نکاح کے لیے راضی کر لیتی تو شاید آج سبطین کے پہلو میں وہ لڑکی نہیں بلکہ میں بیٹھی ہوتی۔ علینا کی نظریں مسلسل مناہل پر ہی جمی ہوئی تھی، جو اب سر جھکائے ہلکا سا مسکرا رہی تھی، اور سبطین اس کے پاس بیٹھا نہ جانے کون سے چٹکلے سنا رہا تھا کہ وہ اپنی تمام طرح پریشانی بول کر ہنسنے لگی تھی، اور اس کی یہی ہنسی علینا کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے بیٹی کو سچائی کا کڑوا گون پلاتے ہوئے صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا بھائی شاہ میر پہلے ہی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اور اگر وہ راضی ہو بھی جاتا تب بھی سبطین تم سے کبھی شادی نہ کرتا، کیونکہ وہ صرف اور صرف فناحل کو پسند کرتا تھا۔ علینا نے شدید حیرت اور بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، جس نے اتنی بڑی بات اس سے چھپا رکھی تھی۔ تو نفیسہ بیگم نے غصے اور ضد ہو کر کہا کہ اب مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ جا کر اپنے ماموں اور ممانی سے سوال کرو، جنہوں نے جان بوجھ کر ہمارے سامنے ایسی سخت شرط رکھی جو ہم چاہتے ہوئے بھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہ میر کی منگنی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ نفیسہ بیگم کا دل جل رہا تھا کہ ایک طرف تو ہاتھ سے ہیرا جیسا بھتیجا نکل گیا، اور دوسری طرف بیٹی کے تانوں سے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر اسٹیج سے مناہل کو اٹھائے اور علینا کو اس کی جگہ بٹھا دیں۔ علینا نے تقریباً چیختے ہوئے اپنی ماں کو دوبارہ مخاطب کیا، تو نفیسہ بیگم نے بھی سختی سے جواب دیا کہ میں تمہیں وہی سچ بتا رہی ہوں کہ سبطین نے یہ نکاح اپنی مکمل مرضی سے کیا ہے۔ وہ نہ تو کبھی تمہیں پسند کرتا تھا اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ شاہ میر اور انم کا نکاح ہو۔ اور اتنا کہہ کر انہوں نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ علینا نے شدید طیش میں آ کر کہا کہ میں سبطین کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور وہ غصے سے اسٹیج کی طرح پڑھنے لگی۔ تو نفیسہ بیگم نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور زبردستی اسے پاس پڑی کرسی پر بٹھاتے ہوئے ڈانٹا کہ یہ ان تمام فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ خدا کے لیے کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاؤ، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور مجھے تھوڑا پرسکون ہونے دو۔ علینا باقاعدہ طور پر پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی، جس پر نفیسہ بیگم نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا کہ تم کس بات کا ماتم کر رہی ہو؟ جس پر علینا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سہہ خواندہ لہجے میں بولی کہ اماں، اس سبطین نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ جس طرح اس نے مجھے ٹھکرایا ہے بالکل اسی طرح یہ لڑکی بھی ایک دن اسے ٹھکرا کر چلی جائے گی۔ اور وہ شدید ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سبطین کو بد دعا دیتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ نفیسہ بیگم نے ایک بار پھر اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ بچوں کے رشتے اور ضد کی خاطر تمام بہن بھائی ایک دوسرے کے شدید خلاف ہو چکے تھے۔ دوسری طرف اسٹیج پر سبطین نے مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار دہرایا ہوا جملہ پھر کہا کہ آپ آج دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری لڑکی لگ رہی ہیں۔ تو مناہل فرتے حیا سے مسکرانے لگی، کیونکہ جب سے سبطین اس کے برابر بیٹھایا گیا تھا وہ مسلسل اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ مناہل نے شرماتے ہوئے ایک نظر اپنے شوہر کے چہرے پر ڈالی اور بولی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہی بات اب تک کتنی مرتبہ دہرا چکے ہیں؟ جس پر سبطین نے نہایت خمار آلود لہجے میں جواب دیا کہ میں جتنی بات بھی کہوں وہ کم ہے، کیونکہ آپ واقعی حد سے زیادہ دلکش لگ رہی ہیں۔ مناہل نے حیا کے مارے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا، تو سبطین اس کی اس دلکش ادا پر قربان ہو کر رہ گیا۔ ابھی وہ دونوں خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سبطین کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی، جسے اس نے شروع میں تو بالکل نظر انداز کر دیا، جبکہ مسلسل چوتھی بار بھی وہی نمبر بجنے لگا تو وہ مجبوراً مناہل سے معذرت کر کے اسٹیج سے تھوڑا دور جا کر کال اٹینڈ کرنے لگا۔ مناہل نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور بھی خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ تمام مہمان تقریباً جا چکے تھے اور بچے کچھ لوگ آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے کچھ ایسا کہا گیا کہ سبطین شدید غصے میں چیخ اٹھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، تم آخر کون ہو؟ اور اس کی اتنی تیز آواز سن کر ہال میں موجود کئی لوگ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مناہل نے شدید خوف اور اضطراب کے عالم میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا،
جو انتہائی پریشان اور ششدر دکھائی دے رہا تھا۔ مناہل کا دل چاہا کہ فوراً جا کر اس سے خیریت دریافت کرے، لیکن مہمانوں کی موجودگی کے باعث وہ بے چین ہو کر اسٹیج پر ہی بیٹھی رہی۔ ستین نے دبے دبے غصے میں دان پیستے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے، جس پر دوسری طرف موجود شخص ہوس اور خباثت سے بھرپور کہکہا لگاتے ہوئے بولا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ستین، اور تمہیں اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے میں کس سے بھی حد تک جا سکتا ہوں، کیونکہ تمہاری سگی بہن انم اس وقت میرے بالکل سامنے میرے قبضے میں بیٹھی ہے۔ سارن کی یہ گھٹیا بات سن کر ستین کا خون کھول اٹھا اور اس نے تیش کے مارے اپنی مٹھیاں زور سے بیچ لی۔ ستین نے اپنے غصے کے تمام حدیں توڑتے ہوئے دوڑ کر اس شخص کا نام اور مقصد پوچھا، تو سارن نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ میری ہونے والی منگیتر اس وقت تمہارے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی ہے، اور تمہاری بہن اس وقت میرے بستر پر وہ بس پڑی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سارن کو خباثت بری گفتگو نے ستین کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون کے اندر گھس کر اس درندے کا منہ توڑ دے۔ ستین نے آخری بار اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پوچھے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ میں دینے کو تیار ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے ہال میں موجود باقی لوگوں کی طرف دیکھا جو اپنی باتوں میں مشغول تھے، تاہم قاسم علی اپنے داماد کی یہ بپری ہوئی حالت دیکھ کر شدید تشویش میں مبتلا نظر آ رہے تھے، جبکہ مناہل مسلسل ڈری ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ سارم نے نہایت تکبر اور غرور سے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے رقم کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اپنے معیار سے نیچے گر کر تم سے پیسے مانگوں تو بھی تم مجھے زیادہ سے زیادہ کتنا دے سکتے ہو؟ 1 کروڑ یا 2 کروڑ؟ کیونکہ تمہاری پوری ہستی اور اوقات اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ سارن کا یہ طنز ستین کے جگر کے پار ہو گیا، اور غصے کے مارے اس کے ہاتھ اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ ستین نے اس کی غارت کو للکارتے ہوئے کہا کہ تم جیسے بزدل اور نامرد انسان سے تو میں 1000 درجے بہتر ہوں، جو کم از کم پیٹھ پیچھے گھٹیا وارتا نہیں کرتا۔ سارن کا کہکہا یک لخت رکا، اور اس نے غصے سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں چھپ کر وار کر رہا ہوں؟ بہت جلد میں تمہارے سامنے آؤں گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے سامنے بستر پر موجود ڈری سہمی انم خوف سے کانپنے لگی، کیونکہ وہ شخص کافی دیر سے اسے ڈرا دھمکا رہا تھا، اور اب اس کے بھائی کو فون پر ایسی باتیں کہہ رہا تھا جس سے ستین پاگل ہو رہا تھا۔ ستین نے اسے سخت دھمکی دی کہ مجھے میری بہن ابھی اور اسی وقت صحیح سلامت واپس چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جس پر ساری میں ایک بار پھر خبیثانہ انداز میں ہنسنے لگا اور بولا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ستین، لیکن مجھے وہ عورت چاہیے جس وقت تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ بیٹھی ہے۔ اگر تم اپنی بہن انم کو بالکل صحیح سلامت واپس چاہتے ہو تو میری شرط مان لو۔ سارم نے اپنی ہوس بری نظریں بستر پر سکڑی ہوئی انم پر گاڑ دی، جس نے ڈر کے مارے جلدی سے اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ سارم نے ستین کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہن میری بے باک نظروں سے شدید گھبرا رہی ہے۔ بتاؤ، رات کی اس پہر جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب تم خود ہی جلدی سے فیصلہ کر لو، کیونکہ میری منگیتر تو پھر بھی تمہارے ساتھ ایک جائز رشتہ میں بلی ہے، مگر تمہاری بہن کا کیا ہوگا؟ سارن کی اس گھٹیا اور ذلیل گفتگو نے ستین کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھا دیا تھا، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ فوراً سارن کا قتل کر دے۔ ستین نے گڑ گڑا کر اور اپنی آواز کو نچلی سطح پر رکھتے ہوئے کہا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مجھے اپنی مانگ بتاؤ، جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس پر سارن نے کہا کہ خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے صرف وہ لڑکی چاہیے جو تمہاری بیوی ہے۔ چاہو تو اپنی بہن کی عزت بچا لو، ورنہ کل صبح اخباروں اور نیوز چینلز پر خبر چلے گی کہ ایک 20 سالہ دشیدہ کی لاش نہر کے قریب سے ملی ہے، اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ سارن کی اس خطرناک اداکاری اور دھمکی نے ستین کے قدموں تلے سے زمین نکال دی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے سامنے ایک طرف اس کی نئی نویلی بیوی مناہل تھی اور دوسری طرف اس کی سگی بہن کی عزت۔
سبتین نے تذبذب کی حالت میں مناہل کی طرف دیکھا جو انتہائی ڈری ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ قاسم علی برداشت نہ کرتے ہوئے اٹھ کر اپنے داماد کے قریب چلے آئے۔ سبتین کے والد حاکم علی نے بھی اپنے جگری دوست قاسم علی اور اپنے بیٹے کو یوں شدید پریشانی میں مبتلا دیکھا تو وہ بھی باقی تمام مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ قاسم علی نے نہایت شفقت اور فکر مندی سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم اتنے شدید پریشان کیوں ہو اور تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ جس پر سبتین نے اپنے لہجے کی تلخی کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے سوال کیا کہ انکل، کیا مناہل کا پہلے کوئی منگیتر تھا؟ سارم کا نام سنتے ہی قاسم علی کے چہرے پر شدید غصہ نمودار ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا سارم نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اس پر سبتین نے ایک لفظ چبا چبا کر بتایا کہ انکل، وہ شخص مجھے فون پر دھمکی دے رہا ہے کہ میں مناہل کو فوراً طلاق دوں تاکہ میں اپنی سگی بہن کو بچا سکوں جسے اس نے اغوا کر رکھا ہے۔ سبتین کے یہ الفاظ سنتے ہی قاسم علی کو یوں لگا جیسے ان کی بیٹی مناہل کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ قاسم علی نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا کہ میری بات کرواؤ اس شخص سے، جس پر حاکم علی نے اپنے دوست کا ہاتھ تھاما اور وہ تینوں مرد فوراً اندر کمرے میں چلے گئے تاکہ کوئی باہر کا بندہ یہ باتیں نہ سن سکے۔ مناہل شدید پریشانی اور خوف کے عالم میں باہر بیٹھے رشتہ داروں کو دیکھ رہی تھی جو اب آپس میں کوسر پسر اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مناہل سے اب مزید ضبط نہ ہوا تو وہ چپ چاپ اور تقریباً بھاگتے ہوئے اندر کمرے کی طرف گئی جہاں وہ تینوں مرد شدید قرب اور پریشانی کے عالم میں سر تھامے بیٹھے تھے۔ حاکم علی نے شدید غصے میں قاسم علی سے کہا کہ قاسم، تم اپنے چچا زاد سے بات کرو کہ ان کا یہ آوارہ بیٹا کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ ہماری خاندانی عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن قاسم علی کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا اور انہوں نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی بحران کو فون میں لایا، لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں سبتین کے موبائل پر سارم کی ڈائریکٹ واٹس ایپ ویڈیو کال آنے لگی جسے سبتین نے گھبرا کر اور کانپتے ہاتھوں سے فوراً اٹینڈ کر لیا۔ سارم نے کیمرے کے سامنے خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ بابا کو فون کریں گے، اسی لیے ان کا فون میں نے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ قاسم علی نے جب کیمرے میں سارم کا چہرہ دیکھا تو غصے کے مارے ان کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو زندہ جلا دے۔ سارم نے سرد لہجے میں الٹیمیٹم دیا کہ سبتین قریشی، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، سوچ لو کہ تمہیں اب میرے مگیتر مناہل کو طلاق دینی ہے یا اپنی سگی بہن انم کی عزت بچانی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے کیمرے کا رخ بستر پر پڑے انم کی طرف کر دیا اور خود اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ انم نے زاروں کے تار روتے ہوئے کیمرے کے سامنے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی، خدا کے لیے مجھے بچا لے، میں اس شخص کے ظلم کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ سارم نے انتہائی صفاقی سے کہا کہ اگر اگلے 5 منٹ میں فیصلہ نہ ہوا تو تمہیں تمہاری بہن کی لاش ہی ملے گی۔ سبتین غصے اور بے بسی کی حالت میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا جبکہ پاس کھڑی مناہل اپنی اس بے قدری اور بدقسمتی پر خون کے آنسو رو رہی تھی کہ اس کی تقدیر میں خدا نے کیا لکھ دیا ہے کہ پہلے مگیتر نے شادی سے انکار کیا اور اب جب نکاح ہو گیا تو وہی شخص سے طلاق دلوانے پر تل گیا تھا۔ سارم نے سبتین کو مزید اکساتے ہوئے کہا کہ تم ایک بغیرت بھائی ہو جو اپنی سگی بہن کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بے بس انم کے مزید قریب ہونے لگا، جس پر حاکم علی شدید تیش میں آ کر چیختے کہ سارم ایسا کچھ مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن شدید غصے اور صدمے کی وجہ سے اچانک حاکم علی کے دل میں شدید درد اٹھا اور وہ اپنا سینہ تھام کر کرسی پر بیٹھ گئے جبکہ قاسم علی سارم کو سمجھانے کی آخری کوشش کر رہے تھے۔ سارم نے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو سبتین، میں تمہاری بہن کا دوپٹہ اتار رہا ہوں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی عزت نیلام کروں گا۔ اور جیسے ہی اس نے انم کا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینکا، انم شدید خوف اور صدمے سے بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ سبتین کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہتی جبکہ مناہل پٹی ہوئی آنکھوں سے سارم کی اس درندگی کو دیکھ رہی تھی کہ کوئی انسان اتنا خبیث اور نیچ کیسے ہو سکتا ہے۔
سارم نے کہا لگاتے ہوئے کہا کہ واہ، تمہاری بہن نے تو بے ہوش ہو کر میرا کام اور بھی آسان کر دیا ہے۔ اب میں اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ میرے گارڈز بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ سارن کے ان گھٹیا اور ناپاک الفاظ نے سبطین کے اندر کے انسان کو مکمل توڑ دیا۔ سبطین نے زاروں کی طرح روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ دور رہو میری بہن سے، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ قاسم علی نے پہلی بار اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے سبطین کی طرف دیکھا، لیکن حاکم علی نے تڑپ کر کہا کہ سبطین فوراً اس لڑکی کو طلاق دو، میں اپنی بیٹی کی عزت یوں نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم دوبارہ نکاح کر لو گے، لیکن میری بیٹی کی گئی عزت کبھی واپس نہیں آئے گی، خدا کا واسطہ ہی سے طلاق دو۔ باہر بیٹھے مہمان تجسس اور کھڑکیوں سے آنے والی دھیمی آوازوں کی وجہ سے چہمگوئیاں کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ ہال سے نکل رہے تھے۔ سبطین نے اپنے بنتے ہوئے آنسوں کے ساتھ انتہائی قربناک لہجے میں کہا کہ میں سبطین قریشی اپنے پورے ہوش و حواس میں مناہل قاسم کو طلاق دیتا ہوں، اور یہ الفاظ زبان سے ادا ہونا ہی تھے کہ مناہل و یقینی اور شدید صدمے سے اپنی حس و حرکت کھو کر فوراً زمین بوس ہو گئی۔ موبائل کے اسپیکر سے سارم کے کیمرے کے سامنے فتح مندانہ کہے گونجنے لگے، جبکہ حاکم علی نے زمین پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا اور سبطین کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیڈ پر گر کر رو پڑا۔ قاسم علی نے تڑپ کر اپنی بے ہوش بیٹی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن مناہل اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی۔ سبطین نے جب مناہل کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ انکل ہم اسے فوراً اسپتال لے کر چلتے ہیں، لیکن قاسم علی نے شدید نفرت اور غصے سے سبطین کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور چیخ کر کہا کہ نکل جاؤ تم دونوں باپ بیٹا میرے گھر سے، اور خبردار جو دوبارہ اس دہلیز پر قدم بھی رکھا۔ حاکم علی نے بے بسی سے اپنے اس دوست کی طرف دیکھا جس کے ساتھ رشتہ داری قائم ہوتے ہی دشمنی میں بدل چکی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹا۔ دوسری طرف سارم نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کیمرے کا رخ بے ہوش پڑی انم کی طرف کیا اور بولا کہ سبطین، تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ ڈرائیور 5 منٹ میں تمہاری بہن کو صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچا دے گا، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے معذرت۔ اور اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سبطین نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے والد کی طرف دیکھا اور انتہائی عزم سے اپنا آخری فیصلہ سنایا کہ بابا، جیسے ہی انم گھر واپس پہنچ جائے گی میں فوراً جا کر اپنی بیوی مناہل سے رجوع کر لوں گا۔ سارم کی اس خطرناک خود غرضی اور ضد پر حاکم علی کا دل چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کو جھنجھوڑ کر ہوش کی دنیا میں واپس لے آئے، اور انہوں نے اسے شدت سے یاد دلایا کہ جو شخص ایک بار اپنی دشمنی میں تمہاری بہن انم کو اغوا کر سکتا ہے، کیا وہ تمہیں آئندہ کوئی دوسرا بڑا نقصان نہیں پہنچائے گا؟ مگر سارم تو جیسے بالکل بے حس اور اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے انتہائی پراعتماد اور ضدی لہجے میں جواب دیا کہ میں اس شخص کو کسی صورت جیتنے نہیں دوں گا۔ میں نے ابھی تک اپنا پورا حق وصول نہیں کیا، لیکن ایک بار مجھے انم صحیح سلامت مل جائے تو میں نئے حق مہر کے ساتھ مناہل سے دوبارہ نکاح کروں گا، اور میں خود جا کر قاسم انکل سے بات کر کے انہیں مناؤں گا۔ بیٹے کی یہ تمام حکمت عملی اور منصوبہ بندی سن کر حاکم علی بھی شدید حیران رہ گئے اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے رہے۔ دوسری طرف گاڑی چلاتے ہوئے سبطین نے قاسم علی کو فون ملا کر نہایت صفائی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ انکل میری بات سنیں، جیسے ہی میری بہن انم گھر واپس آ جاتی ہے میں فوراً مناہل سے دوبارہ شرعی نکاح کر لوں گا، کیونکہ میرا دوسرے ملک کا ویزا پہلے ہی لگ چکا ہے، اور میں جلد ہی مناہل اور اپنی بہن کو لے کر ہمیشہ کے لیے باہر منتقل ہو جاؤں گا۔ لیکن قاسم علی کا غصہ اور ضبط یک لخت جواب دے گیا، اور وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولے کہ میری بیٹی کوئی کھلونا نہیں ہے جسے جب تمہارا دل چاہے پھینک دو اور جب دل چاہے اٹھا کر دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ تمہاری اس بیوقوفی اور بزدلی کی وجہ سے وہ اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے اور اسے شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اتنا کہتے ہی انہوں نے شدید غصے میں فون کاٹ دیا۔ قاسم علی ہسپتال کی راہداری میں شدید اضطراب کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔
اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس معصوم بیٹی کو کیسے بچائے جو آج ان کی اپنی پسند اور زبردستی کی وجہ سے اس حال کو پہنچی تھی، کیونکہ مناہل تو پہلے دن سے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھی، مگر قاسم علی نے ہی سب دین کو شریف لڑکا سمجھ کر اسے اس رشتے پر مجبور کیا تھا۔ اسی اثناء میں جب ہسپتال کی فضائیں عشاء کی اذان کے روح پرور آواز سے گونج اٹھی تو جیسے کسی نے اس پریشان حال اور بٹکے ہوئے باپ کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی سیدھی راہ دکھا دی ہو۔ قاسم علی نے فوراً اپنی جیب سے نماز کی ٹوپی نکالی اور اسے سر پر اوڑھ کر بھاگتے ہوئے قریب ہی واقع مسجد کی طرف جانے لگے۔ ہسپتال کے راستے میں موجود تمام لوگ اس بوڑھے باپ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جو ابھی چند لمحے پہلے زاروں کی طرح رو رہا تھا اور اب ایک نئی امید اور جذبے کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ مسجد پہنچ کر قاسم علی نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر روتے ہوئے اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑانے لگے کہ اے میرے مالک، میری معصوم بیٹی کی زندگی بچا لے۔ میں کل قیامت کے دن اپنی مرحومہ بیوی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے زاروں کے تار رونے اور لمبی دعائیں مانگنے کی وجہ سے مسجد میں موجود دیگر نمازی بھی ان کی طرف متوجہ ہونے لگے اور وہ کافی دیر تک مسجد کے فرش پر بیٹھے اپنے رب سے بھیک مانگتے رہے۔ جب وہ دل کو تھوڑا سکون ملنے پر واپس ہسپتال کے کوریڈور میں پہنچے تو سامنے ہی وہی لیڈی ڈاکٹر آتی ہوئی دکھائی دی جو ان کی بیٹی مناہل کا علاج کر رہی تھی۔ قاسم علی نے تڑپ کر اور روتے ہوئے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے شدید حیرت اور تعجب سے اس بوڑھے شخص کی سرخ آنکھوں کو دیکھا اور بولی کہ آپ کی بیٹی کو تو اس کا شوہر کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے ڈسچارج کروا کے اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ ہم نے انہیں بہت منع کیا لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی، الٹا ہمارے میڈیکل سٹاف کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس بات پر قاسم علی کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ قاسم علی نے شدید طیش اور غصے کے عالم میں کہا کہ کون تھا وہ شخص؟ میری بیٹی کا اب کوئی شوہر نہیں ہے۔ آپ نے میری بیٹی کس کے حوالے کر دی؟ اور وہ اس ڈاکٹر پر برس پڑے جو عمر میں ان کی بیٹی کی طرح تھی، لیکن ڈاکٹر نے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے صفائی دی کہ سر، انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر سرکاری نکاح نامہ دکھایا تھا اور ہم کسی کو قانونی طور پر نہیں روک سکتے۔ قاسم علی نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے سب تین کو فون ملایا اور گرجتے ہوئے لہجے میں بولے کہ تم میری بیٹی کو کہاں لے کر گئے ہو؟ فوراً میری بیٹی کو واپس کرو ورنہ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ مگر شدید غصے اور جذباتیت کی وجہ سے قاسم علی کا سانس پھولنے لگا اور ان کے سینے میں شدید درد کی لہر اٹھی جسے وہ ہاتھ سے مسلنے لگے۔ دوسری طرف سے سبدین نے شدید فکر مندی سے کہا کہ انکل، مجھے مناہل کا کچھ نہیں معلوم، ہم تو خود ابھی ہسپتال پہنچے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ جس پر قاسم علی کے حواس باختہ ہو گئے اور انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ تم نے جس شخص کو دیکھا تھا وہ کون تھا؟ ڈاکٹر کو تذبذب میں دیکھ کر سبتین نے جلدی سے اپنے موبائل سے سارم کی تصویر نکالی اور ڈاکٹر کے سامنے کر دی، جسے دیکھتے ہی ڈاکٹر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا کہ جی بالکل یہی شخص آئے تھے اور جو آپ کی بیٹی کو لے کر گئے۔ قاسم علی نے شدید نفرت اور غصے سے ڈاکٹر پر ایک نگاہ ڈالی اور فوراً سارم کا نمبر ڈائل کیا۔ قاسم علی نے فون اٹھاتے ہی دھمکی دی کہ سارم، میں کہہ رہا ہوں میری بیٹی مناہل کو فوراً واپس کر دو ورنہ میں تمہارے خلاف پولیس میں اغوا کا کیس درج کرواؤں گا۔ لیکن سارم نے دوسری طرف سے خباثت اور تکبر سے بھرپور لہجے میں جواب دیا کہ انکل، اب میں صرف آپ کے چچا زاد کا بیٹا نہیں رہا بلکہ آپ کا باقاعدہ داماد بن چکا ہوں اور اگلے آدھے گھنٹے میں مناہل اور میرا نکاح ہونے والا ہے۔ سارم نے آخری جملہ انتہائی سختی سے ادا کیا تاکہ قاسم علی کو احساس دلا سکے کہ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا ہے۔ قاسم علی کے منہ میں جو بھی گالی یا لفظ آیا وہ بولتے چلے گئے کہ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا، مگر اس بات سے بالکل انجان تھی کہ سارم جو کہہ رہا ہے وہ ہر صورت پورا کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول پاتے، سینے میں اٹھنے والے درد کی شدت
اتنی بڑھ گئی کہ قاسم علی چکرا کر دڑام سے ہسپتال کے فرش پر گر پڑے۔ دور سے آتے ہوئے سبطین اور حاکم علی نے جب اپنی شفیق دوست کو یوں زمین پر گرتے دیکھا تو وہ دونوں باپ بیٹا بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہیں اٹھا کر فوراً اسٹریچر پر ڈالا، کیونکہ وہ شخص صرف اپنی بیٹی کی عزت اور زندگی کی خاطر اپنی جان کی بازی ہار رہا تھا۔ دوسری طرف اسلام آباد کے ایک عالیشان فارم ہاؤس میں جب مناہل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بالکل انجان اور پرتعش کمرے میں پایا اور وہ شدید پریشان ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ تو سارن نے اپنا موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے نہایت سرد اور بے باک لہجے میں جواب دیا کہ تم اس وقت خان مینشن کے فارم ہاؤس میں موجود ہو اور میں سالم خان تمہارا مگیتن ہے، اور ٹھیک آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ مجھے کسی قسم کا کوئی تماشا یا ڈرامہ نہیں چاہیے۔ خاموشی سے نکاح قبول کر لو، ورنہ تمہارے اس ضعیف اور سنکی باپ کو گولیوں سے بون دوں گا۔ مناہل حیرت سے منہ کھولے اپنی زندگی میں پہلی بار سارن کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ منگنی کے بعد وہ فوراً بیرون ملک چلا گیا تھا اور مناہل نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور بعد میں جب ان کے گھر والوں کی طرف سے شادی سے انکار ہوا تو دونوں خاندانوں میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ مناہل ہامتے ہوئے اور کامتے قدموں سے سارم کے گھر پڑی اور بولی کہ پہلے تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا اور پھر میرا بسایا ہوا نکاح ختم کروایا، اب زبردستی مجھ سے نکاح کرنے کی قسم کھا لی ہے، اب پھر تم مجھے سمجھتے کیا ہوں؟ سارم نے اس لڑکی کی طرف غور سے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا کہ یہاں بات پسند یا ناپسند کی نہیں، بلکہ میری خاندانی غیرت اور انا کی ہو رہی ہے، لہٰذا میرا دماغ خراب مت کرو اور خود کو اس نکاح کے لیے تیار کر لو۔ اور اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مناہل کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ یہاں سے ہر حال میں بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس شخص سے کسی صورت نکاح نہیں کر سکتی تھی جس نے اس کی پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ لیکن کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھیں اور دروازہ وہ باہر سے لاک کر کے گیا تھا، اور اب وہ اس کے پاس اس قید خانے سے نکلنے کا آخری حل صرف خودکشی ہی تھا۔ پھلوں کی ٹوکری میں رکھا ہوا تیز چاقو مناہل کو اپنی آزادی کا واحد ذریعہ نظر آیا، اور اس نے سوچا کہ اگر تم میری زندگی تباہ کر سکتے ہو سارم خان، تو میں تمہاری یہ دنیا ہی اجاڑ دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے مناہل نے چاقو اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی کلائی پر پھیرا تو سر خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ کلائی سے بہتے ہوئے تیز خون کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہوئی، لیکن پھر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے صوفے کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سارم جیسے ہی کچھ سامان اور کپڑے لے کر کمرے میں واپس آیا تو مناہل کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ کلائی سے مسلسل بہتے خون اور بے ہوش ہوتی مناہل کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی اس کی دسترس سے بچنے کے لیے خود کو موت کے حوالے کر چکی تھی، اور وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا تاکہ اسے ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ سارم ہسپتال کی راہداری میں شدید بے چینی اور اضطراب کی حالت میں چکر کاٹ رہا تھا، اور اس نے ایک بار پھر سبطین اور حاکم علی کو للکارتے ہوئے قاسم علی سمیت ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بلا لیا تھا۔ سارم نے اپنے گارڈز کو الرٹ کر دیا تھا، اور جب سبطین نے غصے میں اس پر پستول تاننے کی کوشش کی تو سارم نے وارننگ کی کہ میری طرف ایک قدم بھی مت بڑھانا، ورنہ میرے مسلح گارڈز تمہیں وہیں گولیوں سے بون دیں گے۔ سارم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ مناہل آپ سب کی موجودگی میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اسے اس نکاح سے اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے سبطین کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گور رہا تھا۔ مسلح گارڈز کے حصار میں سب لوگ مناہل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ قاسم علی جنہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ شاید اگلی سانس بھی بمشکل لے پائیں گے، مگر انہیں زبردستی وہاں لایا گیا تھا۔ سارم نے نفرت سے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا کہ قاسم علی کے سر پر پستول تانو تاکہ ان کی بیٹی کو صحیح سے دکھائی دے کہ اس کے باپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ مناہل نے جب اپنے بیمار باپ کے سر پر پستول دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی، اور مولوی صاحب کے سوال پوچھنے پر اس نے شدید قرب کی حالت میں چیخ کر قبول ہے کہہ دیا۔
نکاح کا عمل مکمل ہوتے ہی سارم نے بغیر کسی کے پرواہ کیے مناہل کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اسپتال سے باہر لے گیا، جبکہ قاسم علی اپنی بیٹی کی اس تباہی اور بربادی کا منظر دیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند گئے۔ قاسم علی ویل چیئر سے نیچے گر پڑے اور انہوں نے اپنا دم توڑ دیا، جبکہ حاکم علی تڑپ کر اپنے اس جگری دوست کی طرف بڑھے جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ دوسری طرف گاڑی میں مناہل نے سارم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور غصے سے بولی کہ چھوڑو مجھے، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، مگر سارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لیے۔ شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے مناہل کا سر چکرا رہا تھا اور اسے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے دور رہو، جس پر سارم نے اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی سرگوشیانہ انداز میں کہا کہ میں تو تمہیں مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا، تم میرے زندہ ہوتے ہوئے الگ ہونے کی بات کرتی ہو۔ سارم نے اپنا ایک بازو مناہل کی نازک کمر کے گرد پھیلا کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا، جس سے مناہل کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ مناہل اس سے دور ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن سارم اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، مگر اس بات سے بالکل انجان تھا کہ جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی وہ بھی یہی ہے، اور جس دن اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی اس وقت تک اس کا نکاح سب دن سے ہو چکا تھا۔ سارم خان کو جو چیزیں پسند آ جاتی تھی وہ انہیں ہر قیمت پر حاصل کر لیتا تھا، چاہے وہ طریقہ جائز ہو یا ناجائز۔ ڈرائیور شیشے سے سارم کی اس حرکت کو دیکھ کر نظریں چرا رہا تھا، جس پر سارم کا خون کھول اٹھا اور اس نے ڈرائیور پر ڈانٹتے ہوئے کہا کہ گاڑی فوراً فارم ہاؤس کی طرف لے جاؤ، اور اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچ گئے، یہ اسلام آباد کے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ مناہل دواؤں کے زیر اثر اور کمزوری کی وجہ سے گہری نیند کی حالت میں تھی، اور اس کی پلکیں اتنی باری تھیں کہ وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اسی اسنا میں سارم کے موبائل پر سبطین کا ایک میسج موصول ہوا، جس میں لکھا تھا کہ وہ تم سے خلا لے کر دوبارہ مجھ سے نکاح کرے گی۔ یہ دیکھ کر سارم کی تنی ہوئی رگیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئی، اور اس نے مسکراتے ہوئے مناہل کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور کمرے کے بیڈ پر لٹا دیا۔ سارم نے دل ہی دل میں کہا کہ سبطین قریشی، اگر میں تمہیں موقع دوں گا تو تم ایسا کرو گے نا؟ میں نے پورا 10 لاکھ حق مہر ادا کیا ہے اور میں اپنا پورا حق حاصل کر کے رہوں گا۔ اور وہ 10 لاکھ کا چیک بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود واش روم چلا گیا۔ نہانے کے بعد جب سارم باہر نکلا تو اس کے بھیگے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مناہل گہری نیند میں شاید کوئی خوفناک خواب دیکھ کر تسمس آئی تو سارم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا، اور مناہل بے خیالی میں پرسکون ہو کر اس کے ساتھ لپٹ کر سو گئی۔ اگر مناہل اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو وہ سارم کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیتی، مگر فی الوقت وہ سکون اور گولیوں کے زیر اثر تھی۔ سارم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا کہ بہت جلد تم سب کچھ بھول جاؤ گی، مجھے اپنے عشق اور محبت پر پورا یقین ہے۔ سارم نے مناہل کے ساتھ تمام فاصلے ختم کر دیے اور اس کے وجود پر اپنی محبت کا نشہ طاری کر دیا۔ وہ لڑکی جسے وہ اتنے عرصے سے تلاش کر رہا تھا آج وہ اس کی آغوش میں تھی، اور سارم نے اپنی محبت کی تمام حدیں پار کر دی۔ صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سارم کی آغوش میں پایا اور اس کے پورے وجود میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ مناہل نے زبردستی سے خود سے دور کیا اور اٹھی۔ سارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ مناہل نے جلدی سے چادر اوڑھی اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی، سارم نے نیند نہیں کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم اس فارم ہاؤس کی دہلیز بھی پار نہیں کر سکتے، اگر کوشش کرنی ہے تو کر کے دیکھ لو۔ اور اتنا کہہ کر اس نے دوبارہ کمبل ڈال لیا۔ مناہل زارہ کے تار روتے ہوئے سارم کے پاس گئی اور بولی کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، کیا تم میری اتنی سی التجا نہیں سن سکتے؟ جس پر سارم فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے انتہائی سرد لہجے میں بتایا کہ تمہارے والد کا رات کو ہی انتقال ہو گیا تھا۔
یہ خبر مجھے سبطین نے دی ہے اور صبح 10 بجے ان کا جنازہ ہے۔ اس وقت 9 بج رہے ہیں، میں تیار ہو جاتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ سارم کے منہ سے اپنے باپ کی موت کی خبر سنتے ہی مناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے اس شخص سے اتنی صفاقے کی امید نہیں تھی۔ سارم کے تیار ہو کر باہر آنے پر بھی جب وہ فرش پر ہی بیٹھی رو رہی تھی تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مناہل کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ مناہل نے روتے ہوئے پوچھا کہ تم نے اسے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ تو سارم نے خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اگر میں بتا دیتا تو ہم اتنی حسین رات کیسے گزارتے، اور اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا کہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، لیکن سارم نے مسکرا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ جنازہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب وہ وہاں پہنچے۔ مناہل اپنے باپ کی آخری دیدار کے لیے زاروں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ سارم دور کھڑا سبطین کو گھور رہا تھا، جو جنازے کے پاس کھڑا مناہل کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال رہا تھا۔ سارم نے آگے بڑھ کر مناہل کا بازو تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ لوگ ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ فارم ہاؤس واپس آ کر مناہل چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بھوک، تھکاوٹ اور زخم کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سارم نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کی پٹی کروائی اور ملازمہ سے کھانا منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب مناہل نے سر درد کی وجہ سے اپنا ماتھا پکڑا تو سارم نے نرمی سے کہا کہ اگر تمہارے سر میں درد ہے تو میں دبا دیتا ہوں، مگر مناہل نے رخ موڑ کر سختی سے کہا کہ مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ سارم نے بغیر پھر جواب دیے مناہل کو صوفے سے اٹھایا اور زبردستی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ مناہل چاہ کر بھی اسے دور نہ رہ سکی کیونکہ اسے واقعی سکون مل رہا تھا اور وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ مناہل کو نیند کی وادیوں میں اترتے دیکھ کر سارم نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ موم کی گڑیا کی طرح حسین لگ رہی تھی اور سارم جانتا تھا کہ اس نے مناہل کو بہت دکھ دیے ہیں اور وہ ان سب کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں سارم کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے والد بہرام خان کی کال تھی۔ سارم نے خمار آلود لہجے میں فون اٹھایا تو بہرام خان نے شدید پریشانی میں بتایا کہ تمہاری بہن انم کا کل سے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ نہ کال اٹھا رہی ہے اور نہ میسج کا جواب دے رہی ہے، ہم نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی سارم کے ہوش اڑ گئے اور وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس اچانک حرکت سے مناہل کی آنکھ بھی کھل گئی اور وہ سارم کو پریشانی میں جاتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر اسے اس شخص کی کسی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں تھا اور وہ دوبارہ سو گئی۔ گاڑی میں جاتے ہوئے اچانک سارم کے موبائل پر سبطین کی کال آئی اور اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ کیسے ہیں صالح صاحب؟ سارم غصے میں بول رہا ہے کہ شٹ اپ، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مجھے سارا کہہ سکو۔ اس پر سبطین نے ایک بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہن انم نے مجھے یونیورسٹی میں پرپوز کیا تھا، مگر اس وقت میرا اور مناہل کا نکاح طے تھا تو میں نے اسے منع کر دیا تھا، اور جس شخص کے لیے تمہاری بہن نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی وہ میں ہی تھا، اور جب تم نے میری منکوحہ سے زبردستی نکاح کیا تو میں نے بھی بدلے میں تمہاری کزن کو مہرہ بنا کر اسے چپکے سے نکاح کر لیا ہے، تو میں تمہاری بہن کا نکاح بہت بہت مبارک ہو سارم خان۔ اور اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سارم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ جب وہ خان مینشن پہنچا تو بہرام خان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں پر ناپاک نظر رکھنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ تمہاری بھی ایک سگی بہن ہے۔ سبطین خان مینشن کے ڈرائنگ روم میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور انم اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ بابا اگر اسے کچھ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ سارم نے تیش میں آ کر اپنی بہن انم کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن سبطین نے آگے بڑھ کر سارم کو دھکا دیا اور کہا کہ آئندہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ سارم نے بہرام خان سے کہا کہ بابا اسے کہیں کہ یہ میری بہن کو ابھی طلاق دے، لیکن بہرام خان نے اپنے بیٹے کی حرکتوں سے تنگ آ کر کہا کہ مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری بیٹی خوش ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔
کیونکہ اگر تم کسی دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو تمہاری اپنی عزت کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ سبدین ایک اچھا لڑکا ہے اور اپنا کاروبار شروع کر چکا ہے۔ میں اس رشتے سے مکمل مطمئن ہوں۔ سالم نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، جو اسے سبق سکھانے کے لیے یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ سالم جب واپس فارم ہاؤس پہنچا تو مناہل سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا اور انتہائی نرم لہجے میں پوچھا کہ مناہل، کیا تم مجھے کبھی معاف کر سکو گی؟ جس پر مناہل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی سختی سے جواب دیا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے تمہارے ساتھ مکافاتی عمل ہو کر رہے گا اور اسی دن مجھے سکون ملے گا۔ سارم نے جب اسے بتایا کہ سبتین نے میری بہن انم سے نکاح کر لیا ہے تو مناہل نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن پھر سکون سے بولی کہ کوئی بات نہیں، سبتین ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہاری بہن کا پورا خیال رکھے گا۔ خدا کے لیے اب اپنی جھوٹی انا اور غیرت کے نام پر کسی اور کی زندگی برباد مت کرنا۔ سالم نے مناہل کے تاثرات کو جانچتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا؟ جس پر مناہل نے سیب کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا کہ بالکل نہیں، جو سبتین کے نصیب میں تھا وہ اسے مل گیا، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ میرے سامنے ہے۔ 10 لاکھ کا حق مہر اور ولیمے کا اعلان بہرام خان پہلے ہی کر چکے تھے۔ سالم نے جب مناہل کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ دیکھی، اسے احساس ہوا کہ مناہل کو ان زخموں سے نکلنے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن وہ اسے پورا وقت دینے کے لیے تیار تھا۔ اور اب ان دونوں کی زندگی میں شکر اور محبت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ بارش کے قطرے فارم ہاؤس کی شیشے کی کھڑکیوں پر ایک مدھم اور خوبصورت موسیقی چھیڑ رہے تھے، اور اسلام آباد کی سرد ہواؤں کی لطافت کمرے کے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ مناہل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے سرسبز پہاڑوں اور بادلوں کے اوڑے ہوئے سفید گنبد کو دیکھ رہی تھی، جب سالم نے خاموشی سے پیچھے سے آ کر اپنے مضبوط اور گرم بازو اس کی نازک کمر کے گرد حمائل کر دیے اور اپنی تھوڑی اس کے نرم شانے پر ٹکاتے ہوئے ایک گہری اور معطر سانس اپنے اندر اتاری۔ مناہل نے اس کے اس مہربانہ اور بے ساختہ قربت پر اپنی لمبی پلکیں جھکا لی، مگر اس بار اس نے خود کو سالم کے لمس سے دور کرنے کی کوئی سعی نہیں کی، کیونکہ وقت کے مرہم نے ان کے تمام پرانے زخموں کو بھر دیا تھا، اور سالم کی بے پناہ محبت، بے لوث توجہ اور مسلسل پچھتاوے نے مناہل کے دل میں موجود نفرت کی ہر دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ سالم کے وجود کی حدت اور اس کی محبت کا خمار اب مناہل کے کسی محفوظ پناہ گاہ سے کم نہیں تھا۔ سالم نے اپنے دہکتے لب مناہل کی گوری گردن پر رکھے اور انتہائی خمار آلود اور شفیق سرگوشی میں بولا کہ مناہل، میری زندگی کا ہر لمحہ اب صرف تمہاری مسکراہٹ کے نام ہے۔ تم نے مجھے اس وقت معاف کیا جب میں خود کو معاف کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تمہارے اس وسعت قلبی نے مجھے تمہارا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا ہے۔ مناہل نے مڑ کر سالم کے جیل سی سیاہ اور محبت سے لبریز آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف اس کا عکس چمک رہا تھا، اور اپنے نرم و نازک ہاتھ سالم کے چہرے پر رکھتے ہوئے اس کی داڑھی میں اپنی انگلیاں الجھا دی۔ اس نے ایک دلکش اور حیا سے بری مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ سالم، ماضی جتنا بھی تلخ تھا، لیکن جو سفر ہم نے مل کر طے کیا ہے اس نے مجھے سکھایا ہے کہ سچی محبت ہر نفرت کو شکست دے دیتی ہے۔ اب میں اپنے بابا کی روح کو خوش رکھنے کے لیے اور تمہاری بے لوث چاہت کے بدلے میں تمہاری دنیا کو صرف محبت اور سکون سے بڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی سالم کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل اٹھے۔ اس نے مناہل کو اپنی آغوش میں اور بھی قریب کر لیا، جیسے وہ اپنی دنیا کی سب سے قیمتی متاع کو اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ سالم نے مسکراتے ہوئے اپنے لب مناہل کے رخسار پر رکھ دیے اور بولا کہ میری بیگم صاحبہ، اب سے ہماری کہانی کا ہر باب صرف وفا اور بے پناہ عشق سے لکھا جائے گا، جہاں نہ کوئی شکوہ ہوگا نہ کوئی فاصلہ۔ مناہل نے اپنا سر سالم کے کشادہ سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں مناہل کے نام کا راگ الاپ رہی تھی۔ باہر بارش کا زور بڑھ رہا تھا، لیکن اندر وہ دونوں تمام تلخیوں کو بلا کر ایک دوسرے کی محبت کی گرمائش اور آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے، جہاں ان کے خوبصورت اور پر امید مستقبل کا ایک نیا اور دل نشین سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ناظرین،
کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ مزید اگر ایسے ہی ناولز ہمارے چینل پر سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔